نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کرنا ہے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ناظرین، یہ عمل کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس عمل کو صرف کرنا ہے، اور اس عمل کو زندگی میں ایک مرتبہ کیا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، وہ عمل نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے۔ نکاح کے بہت سارے ثمرات و فوائد ہیں۔ جہاں انسان غلطیوں اور برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہاں انسان کے رزق میں اضافے کا سبب بھی بنتا ہے۔ ناظرین، نکاح ایک ایسا عمل ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث بینات میں اس کو نصف دین سے تعبیر فرمایا ہے۔ یعنی جو شخص نکاح کرتا ہے اس کا نصف دین مکمل ہوتا ہے، اور نکاح سے قبل اس کا دین نصف رہتا ہے۔ ناظرین، یہ ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو برائیوں سے دور رکھتا ہے اور نیکی کا اشتیاق اور شوق پیدا کرتا ہے، اور انسان کے دل میں شیطانی لغویات اور شیطانی خیالات کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان اگر نکاح کرتا ہے تو ایک لمحے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھی زندہ کر رہا ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور فرمایا جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں شمار ہوگا۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ نتیجہ ملتا ہے کہ نکاح کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہم اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں کہ آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس عمل کا دنیاوی اور مالی فائدہ کیا ہے۔ ناظرین، الکافی کے اندر یہ روایت نقل ہے، اور اسی طرح دیگر کتب احادیث میں اس روایت کو درج کیا گیا ہے، اور بڑے جرح و تعدیل کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں تم نکاح کرو، کیونکہ نکاح ایک ایسا عمل ہے جو تمہارے رزق کے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے، اور اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا رزق میں اضافے کا جو عمل ہے وہ نکاح کرنا ہے۔ جب نکاح کریں گے تو اللہ پاک رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔